آغاز میں خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 9 مئی واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے درخواست میں تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے اور سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ آئینی بینچ میں حکومت کی جانب سے دائر بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس، شہری کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے خیبر پختونخوا جیل منتقل کرنے کی درخواست اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت بھی ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما سیمابیہ طاہر نے درخواست دائر کی ہے۔ مدارس سے متعلق 2019 میں معاہدہ کیا تھا، یہ لوگ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے معاہدے کو پارلیمنٹ سے منظوری دلوائی تھی۔ جے یو آئی فے کے جنرل سیکرٹری راشد سومرو کی پروگرام 11 آر میں گفتگو، کہا مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم وزارت صنعت سے مدارس کی رجسٹریشن لیتے تھے اور امتحانات خود لیتے تھے۔ وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے تو سلیبس بھی وہاں سے آئیں گے۔ فیٹف سے کوئی معاہدہ کیا ہے تو وہ سامنے رکھیں۔ معاہدہ کیا 2019 میں مدارس کے حوالے سے، یہ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس معاہدے کو ایکٹ کی شکل میں پارلیمنٹ سے پاس کروایا کہ اس وقت مدارس کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1966 سے لے کر اب تک ہم وزارت صنعت سے ایک رجسٹریشن لیتے تھے، ہم اپنا نصاب خود طے کرتے تھے، ہم اپنی ڈونیشنز خود لیتے تھے، ہم اپنے امتحانات خود لیتے تھے، ہر معاملے میں ہم آزاد تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وزارت تعلیم کے ماتحت آئیں، ہم کنٹرول کریں گے، نصاب تعلیم بھی ہم دیں گے۔ حکومت چاہتی ہے کہ وزارت تعلیم کے اندر رہیں، کیونکہ انہوں نے فاٹف میں ورلڈ بینک کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہم مدارس کو کنٹرول کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ فاٹف کے ساتھ اگر آپ نے میرے مدرسے کے متعلق کوئی ایگریمنٹ کیے تو ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیوں مولانا سے وہ معاہدہ چھپایا گیا؟ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے فاٹف سے تو مدارس کے سامنے رکھیں۔ جے یو آئی رہنما راشد سومرو نے مدارس بل پر دستخط نہ ہونے کا ملبہ حکومت پر ڈالا، کہا مدارس سے متعلق 2019 میں معاہدہ کیا تھا، یہ لوگ پھر گئے۔ لیگی رہنما افنان اللہ نے ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دیا، کہا نون لیگ نے وعدے پورے کیے اور دونوں ایوانوں سے بل کو ووٹ کیا، صدر دستخط نہیں کر رہے۔ پی پی رہنما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں ہمیں اس بل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دونوں ایوانوں میں بل منظور ہونے سے پہلے اعتراض ہوا جس کو دور کیا گیا۔ ایوان صدر سے اعتراض آنا جرم ہے۔ صاحب آپ کو تو سیدھا کہہ دیا نا سینیٹر کامران نے کہ آپ لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا، اتنی لا علمی کے اندر آپ لوگ حکومت چلا رہے کہ پہلے آپ نے وعدہ کر لیا، پھر دونوں ہاؤسز سے آپ نے پاس کرا لیا۔ کیا یہ ملی بھگت سمجھی جائے کہ آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہہ دی کہ نہیں ابھی نہیں کرانا، ابھی سائن نہیں کرنا، ابھی ہمارا کام ہو جائے، کام گزرنے تک کی بات ہے، کیا یہی تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کولیشن گورنمنٹ ہے اور ایک ہائیبریڈ نظام ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پھر معاملات کچھ اسی طرح ہی چلائے جاتے ہیں جس طرح چل رہے ہیں ملک کے۔ صدر صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کے خود ہیڈ ہیں، بہت بڑی پارٹی پاکستان کی، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو وعدے تو ہم نے تو اپنے اینڈ کے اوپر پورے کیے ہیں نا، ہم نے ووٹ ڈالے نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی۔ اب ہم کسی یہ بات تو ظاہر ہے ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ پریزیڈنٹ کے اینڈ کے اوپر جا کے معاملہ رک سکتا ہے۔ میری جماعت نے اس بل کو پاس کیا ہے اور آپ بھی کھڑی اس بل کے ساتھ۔ میری دانش میں ہمیں اس بل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی سے بھی اعتراض فائل ہوا، سینٹ سے بھی اعتراض فائل ہوا، ایڈریس ہو گیا، تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی اعتراض فائل ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی، یہ کوئی جرم نہیں۔ نون لیگ کے ساتھ ہی اب ٹیلی ویژن شوز میں کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمٹمنٹ کی تھی مولانا صاحب کو سپورٹ کرنے کی، ہم نے تو کر دی، کمٹمنٹ پوری کی۔ صدر زرداری صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے، وہ مس کمٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ دستخط نہیں کر رہے۔ تو پریزیڈنٹ ہاؤس کا لیگل ونگ بھی اگر اس پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو یہ ہے کہ اس کی کریکشن ہو جائے۔ بیچارے صدر کے اختیارات کا پتہ ہے۔ امریکہ، آئی ایم ایف، فیٹف مدرسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی کوئی بھی تجویز ماننے سے انکار کر دیا، بولے مدرسوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، وزارت تعلیم کے ماتحت آنا منظور نہیں، وزارت صنعت نے رجسٹریشن پر شرطیں نہیں لگائی تھیں۔ گزشتہ رات حتمی فیصلہ کر لیا تھا، مفتی تقی عثمانی نے 17 نومبر کو اجلاس بلایا ہے، اس کا انتظار کریں گے۔ مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھا جائے، حکومت کو کسی دباؤ میں آ کر نظام کو تبدیل اور ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مدارس عربیہ کے اجتماع میں علامہ طاہر اشرفی کی پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب میں طاہر اشرفی نے کہا مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس سیاسی میدان میں افرادی قوت ہو،
لیکن مدارس کی افرادی قوت ہمارے پاس ہے۔ علامہ جواد نقوی نے حکومت کو مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کا مشورہ دیا۔ پیپلز پارٹی کی قومی ایشوز کمیٹی کی حکومتی کمیٹی سے ملاقات، تحفظات پر غور کرنے کی یقین دہانی کے ساتھ حکومت نے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت بھی مانگ لیا۔ دونوں کمیٹیوں کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں طویل ملاقات ہوئی۔ ذرائع نے بتایا پیپلز پارٹی نے وفاق اور پنجاب میں نظر انداز کرنے کا معاملہ اٹھایا تو حکومت نے سندھ اور بلوچستان میں نون لیگ کے ترقیاتی کام نہ ہونے کی شکایت کی۔ پیپلز پارٹی نے شکوہ کیا پنجاب کی کمیٹیوں کی سفارشات پر عمل نہیں کیا گیا۔ ملاقات میں تحفظات کے خاتمے کے لیے ایک اور نشست پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر شہری رحمان، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی، سردار سلیم حیدر اور فیصل کریم کنڈی، جبکہ نون لیگ کے اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، احد چیمہ اور رانا ثناء اللہ موجود تھے۔ خبر دیں آپ کو کہ چلاس میں دیامر بھاشا ڈیم کے متاثرین کا اپنے مطالبات منوانے کے لیے شاہراہ قراقرم پر احتجاج۔ دوپہر 12 بجے سے جاری احتجاج کے سبب گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں۔ شفیع اللہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ شفیع اللہ، اس سڑک کو کھلوانے کے لیے کوئی اقدام ہوا؟ جی، دوپہر سے جاری تاحال شہر قراقرم پر متاثرین دیامر بھاشا ڈیم نے دھرنا دے رکھا ہے اپنے مطالبات کے حق میں۔ دوسری مرتبہ جو ہے کہ مذاکرات جو ہیں کہ ابھی بھی جاری ہیں، اور وابڈا دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ ترجمان کے مطابق جو ہے کہ متاثرین دیامر بھاشا ڈیم کے جائز مطالبات کا جو ہے کہ تعین کیا جا رہا ہے، جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تاہم پہلی جو مذاکرات ضلعی انتظامیہ دیامر کے ساتھ ہوئی تھی وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ انہوں نے 21 نکاتی ایجنڈے پر اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں، اور اسی مطالبات کے مطابق انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ اور تاحال دھرنے کے بعد جو ہے کہ بڑی تعداد میں شہر قراقرم کے دونوں اطراف شہر قراقرم بند ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ شفیع اللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے قومی دن پر مبارکباد۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان اور قطر دوستی کے رشتے میں بندھے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا لبنان کے وزیر اعظم سے فون پر بات کی، شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مدد مانگی ہے۔ Pakistani brothers and sisters, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed, and they want to return back to Pakistan as early as possible. The only way is to go through land route to Beirut, and from there they should board a flight from Rafiq Al-Hariri Airport. He said, Brother Shahbaz Sharif, let all these Pakistanis come to Beirut. We will facilitate them and they will be back home to Pakistan. چنیوٹ سے شام جانے والے درجنوں زائرین پھنس گئے، اہل خانہ شدید پریشان۔ حکومت سے وطن واپسی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چند۔ شام میں اپوزیشن جنگجوؤں کے اتحاد اور بغاوت کے بعد ملک میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو باغیوں نے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ اور ایوان صدر سمیت تمام سرکاری بلڈنگوں پر قبضہ کر لیا، جس کے باعث وہاں گئے پاکستان سمیت چنیوٹ کے زائرین محصور ہو گئے۔ بہن کے لیے پریشان اور غم میں نڈھال سید سمین شاہ کہتے ہیں جی یہ 2 تاریخ کو گئے تھے اور 7 کو انہوں نے یعنی 8 کو واپس آنا تھا۔ ان کا فون آیا کہ حالات یہاں کافی کشیدہ ہو گئے ہیں اور ہم ہوٹلوں میں جو سے نا انہیں اپنا فوج نے پابند کر دیا۔ چھوٹا بھائی ہے محسن رضا اور اس کے سسر ہیں، وہ 4 تاریخ کو گئے ہیں سیریا۔ ان کو 3 دن کا ان کا وہاں سٹے تھا۔ رات کو ایئرپورٹ پہ ہی توڑ پھوڑ کا پتہ چلا، ان سب کو ہوٹل میں کیا بتا رہے تھے، جب آخری رابطہ ہوا تو وہ ہوٹل میں شفٹ کیا تھا، اس کے بعد سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ زائرین کو بحفاظت واپس لانے کی حکومتی دعوے اپنی جگہ، لیکن متاثرہ خاندان کو حوصلہ دینے تاحال کوئی بھی منتخب نمائندہ یا سرکاری ملازم ان کے گھروں تک نہیں پہنچا۔ امیر عمر چمن، ایئر وائے نیوز، چنیوٹ۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ نے کہا گزشتہ سال 12 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ سب جانتے ہیں غیر ملکی شہریت کے لیے لوگ 2.5 سے 5 لاکھ ڈالر تک ادا کر رہے ہیں۔ وہ 10 کھرب ڈالر لگائیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی؟ اپنے ملک میں تو آپ ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے۔ While we are focused on traditional money laundering cases, corruption cases, let me tell you the world has moved on. There are new trends and new challenges which have emerged.
Foremost being, for a country like Pakistan is the immigration challenge. It is draining our resources, it is bleeding our economy. Last year, 1.2 million Pakistanis left abroad. Now, there are countries who are offering, second residency, citizenship through investment. And people are doling out $500,000, $250,000. Well, I wish even if they dole out $1 trillion, we don't mind. But we need to know from Mr. A or Mr. B, from where did you get this money? Because back home, you're not a taxpayer. So these are some of the concerns. दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं, असल इजाज़त यूनियन काउंसिल से लेनी होती है। सरबराह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त खुला में यकतरफ़ा कार्रवाई हो रही है, बीवी की बात सुनी जाती है। शरीयत कहती है खुला बीवी और शौहर की रजामंदी से होती है। शादी के हवाले से अगरचे लोगों में आम तसव्वुर ये है कि पहली या दूसरी या तीसरी बीवी से इजाज़त लेनी है, बुनियादी तौर पे वो इजाज़त दी ही कि नहीं है वो यूनियन कौंसिल की तरफ से है, और यूनियन कौंसिल में इस बात को साबित करना है शौहर ने कि उसे वाक़यातन दूसरी, तीसरी या चौथी शादी की ज़रूरत है। इस वक्त अदालतों में जो खुला 1961 के आइली कवानीन के तहत हो रहा है उसमें यकतरफा कार्रवाई हो जाती है, बीवी की मर्जी देखी जाती है, उसमें शौहर की मर्जी का कहीं पर भी कोई तसव्वुर नहीं है। शरीयत कहती है वो खुला शौहर और बीवी दोनों की कंसेंट के साथ ही पाया तकमील। आलूदगी, गर्मी, गर्द, गाड़ियों का धुआं, पसीना, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की सफ़ेद वर्दी का एक दिन में हशर नशर हो जाता है। एहलकार कहते हैं कि वर्दी धुलवाने पर महीने के कम से कम 15,000 खर्च होते हैं। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। हैदराबाद पुलिस लाइन में वाक़े इस धोबी की दुकान पर ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस की सफेद वर्दियां लटकती नजर आती हैं। ये सदर पुलिस लाइन के अंदर हमारी दुकान है। ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो भी आते हैं इनसे हम कोऑपरेट करते हैं 100 रुपए वर्दी का। अमूमन इनकी जो वर्दियां हैं पसीने से जब्त होती हैं, आलूदगी से जब्त होती हैं, तो इसलिए उनकी रेगुलर ही जो है तकरीबन आती रहती हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को वर्दी धुलाई की मद में साल से माहाना सिर्फ 100 रुपए वॉशिंग अलाउंस मिलता है, जबकि 100 रुपए तो ड्राई क्लीनर्स सिर्फ एक वर्दी धुलाई के वसूल करते हैं। मेरी नजर में कम से कम नहीं तो 15,000 रुपए वॉशिंग अलाउंस होना चाहिए। बहुत है, वो एक दिन ही निकालती है मुश्किल से, ये बदली नहीं करें तो फिर बहुत बुरा लगता है आदमी मैली वर्दी हो। हैदराबाद में ट्रैफिक को रवा रखने के लिए 463 एहलकार तैनात हैं जो शहर के चौराहों, बाजारों और सड़कों पर ड्यूटी के दौरान सफेद वर्दी पहने धुएं और गर्दो गुबार की जद में रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने मुतालबा किया है कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उनको माहाना तनख्वाहों में मिलने वाले वॉशिंग अलाउंस में इजाफा किया जाए। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद। कच्चे की सूरत हाल पर सादिकाबाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुंतखब अरकान असम्बली आमने सामने आ गए। लीगी अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ चांग का रद्द-ए-अमल। कहा, हैरत है हल्के के MNA पुलिस के तर्जुमान बन गए, अमन व अमान पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों को दीवार से लगाया जाएगा तो नून लीग वाले याद रखें वफाक में उनके पास भी अक्सरियत नहीं। वफाक में जिनकी हुकूमत है उनके MNA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उसने बड़ी ब्रीफिंग दी। ये ब्रीफिंग RPO दे, आप पुलिस के एक तर्जमान बन के ब्रीफिंग दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमारी जमात कमजोर है, अगर आप हमें इस तरह दीवार से लगाएंगे तो वफाक भी फिर आपकी अक्सरियत नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।